السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عدالت سے بڑی خوشخبری آ گئی ہے، اور دوسری جانب ایمان مزاری کا دولہا کون ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تہمینہ دولتانہ کا بھی کچھ معاملہ ہے، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو یہ صارف ہے ندیم، وہ لکھتے ہیں کہ کیا عوام پولیس کے کارنامے بھول جائے گی؟ دیکھیے، عوام پولیس کے کارنامے بھولے نہ بھولے، لیکن عوام کو سب یاد ہے کہ کون کس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور پورا نظام میاں صاحب کو سلام کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی ہوں، ان سے چھیننے کے واقعات ہوں، اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو رویہ رکھا جانا ہو، یہ تمام تر چیزیں ظاہر ہے ایک وہ تاریخ بن رہی ہے ڈیجیٹل جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں جس کے ہم عینی شاہد ہیں، تو لوگ کیوں بھولیں گے؟ لوگوں کو سب یاد ہے۔ اور 8 فروری کو جو انتخابات ہوں گے وہ تبھی تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر بلہ ہوگا تو یہ حملہ ہوگا، اگر بلہ ہوگا تو یہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان پر حملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا تھا جب 90 روز میں انتخابات ہونے تھے؟ تو الیکشن کمیشن کا تب بھی تو ایک حملہ تھا نا، تو الیکشن کروا دیتے، اس وقت نہیں کروایا، لیکن اب جب کروا رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ تفصیلات جاری کریں، لیکن نہیں کی جا رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ فیصلہ تو آ چکا ہے نا۔ آپ چیلنج کریں وہ الگ بات ہے، آپ فیصلے پر عمل تو کریں نا، جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اب یہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران، پھر ٹکٹوں کی تقسیم اور بہت سارے معاملات ہیں اس میں۔ صحیح۔ صارف ہے رازدان، وہ لکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاپولیرٹی اینڈ سوشل میڈیا، شی از جسٹ بائی ہر میٹل، ہر اسٹرینتھ اینڈ کریج ٹو اسٹینڈ فار وٹ شی بلیوز ان، شی از ویل ایجوکیٹڈ، ورکس اے مدر اینڈ ہیز شون کمٹمنٹ، پالیٹکس از ناٹ نیو ٹو ہر ایدر، اے گڈ کینڈیڈیٹ صنم جاوید۔ دیکھیے، ان کا اپنا ایک جو زاویہ ہے جو بات کر رہی ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ صنم جاوید صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں ہرا سکتے۔ ہم نے کہا کہ ایک نیا مقابلہ، ایک اپنے تئیں ایک اس مقابلے کی نوعیت کچھ الگ ہے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ جو ایکٹیو پولیٹکس میں کئی سالوں سے ہیں، اور دوسری جانب ہے صنم جاوید صاحبہ جنہوں نے سیاست تو شاید جوائن ہی تب کی جب وہ جیل میں تھیں، اور ٹکٹ جب ملا تبھی وہ انتخابی سیاست کا ہی آغاز کریں گی، جب انتخاب لڑیں گی، پہلا بڑا انتخاب مریم نواز صاحبہ سے ان کا مقابلہ، اور سوشل میڈیا پر ان کی خاصی مقبولیت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ والی جو مقبولیت ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں، اور یہ مقبولیت اگر ووٹ میں ٹرن کر گئی تو اس کے بعد تو سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صنم جاوید صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو آسانی سے ہرا دیں گی، لیکن یہ بات تو کسی کو بھی ظاہر ہے کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ مریم نواز ایک بہت بڑی سیاستدان ہے صنم جاوید صاحبہ کے مقابلے میں۔ صنم جاوید صاحب بہت بڑا، اس میں اس کو ماننے سے کیا کوئی صنم جاوید کا قد کم ہو جائے گا، یا ہماری جو فیوریٹس ہیں وہ بدل جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ صحیح بات کرتے ہیں کہ ایمان مزاری کی کل شادی ہوئی ہے، اس حوالے سے، اور تہمینہ دولتانہ کا جو معاملہ ہے، پہلے کس پر گفتگو کریں؟ دیکھیے، ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے جو یہ مقدمات لڑتی ہیں، انسانی حقوق کی ایک توانا آواز ہیں، اور ہم نے دیکھا جب شیریں مزاری صاحبہ کو بار بار گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ پیش تھیں، یہاں تک کہ روتی رہیں، اور ان کی جو جذباتی ویڈیوز تھیں ہم نے دیکھی ہیں، جس انداز سے اپنی ماں کو الوداع کہتے ہوئے کہ ماما آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو واپس لے کر آؤں گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری صاحبہ جب وکٹری کا نشان بنانے لگی تھیں تو ان کو روکا ایمان مزاری صاحبہ نے، تو بہت ہی جذباتی وہ مناظر۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان مزاری صاحبہ نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا اعلان کر دیا، اور ظاہر ہے ان کے جو دلہے میاں ہیں وہ بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عبدالہادی صاحب اس کا اعلان باقاعدہ طور پر ایمان مزاری صاحبہ نے ایکس پر کیا، اور تصویر پوسٹ کی اس نکاح کی، یا پھر جسے کہیں کہ شادی انگیجمنٹ جو بھی کچھ ہو چکا، اپنے دلہے کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے انگوٹھی، اس کے ساتھ دل اور نظر کا ایموجی وہ استعمال کیا۔ اور یہ جو عبدالہادی صاحب ہیں یہ خود انسانی حقوق کا جو مقدمہ ہے وہ
نہایت شاندار انداز میں لڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہادی نے بھی ایکس پر ہی پوسٹ کر کے اس کا اعلان کیا۔ تو ظاہر ہے شیریں مزاری صاحبہ جو کہ سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق بھی رہیں، اور اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ نے بہت کٹھن وقت دیکھا۔ میں شیریں مزاری صاحبہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ان کی ہی صاحبزادی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جینز میں یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں کہ ایک ماں مقدمہ لڑتی ہیں انسانی حقوق کا، اور خود اس سے متاثرہ ہوتی ہیں، اس کی وکٹم ہیں انسانی حقوق کا جو معاملہ، جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد جن حالات میں انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ آج بھی جب کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کا اس وقت کا بیان شیریں مزاری صاحبہ کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اور ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ایمان مزاری صاحبہ کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے، اور سب پورا پاکستان ان کو نیک تمنائیں اور نیک خواہشات وش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دوسری زندگی ہے، جو نیا مقدمہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے پہلے ہم عمران خان صاحب پر بات کر لیں گے کہ عدالت سے ان کو آج ایک بہت بڑی خوش خبری ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب بیرسٹر گوہر خان صاحب عمران خان صاحب سے پرانے چیئرمین اور نئے چیئرمین کی ہوگی ملاقات، اور ہوگا کیا ہوگا اس میں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی اور قومی اسمبلی کل ملا کے 700 نشستیں ہیں، ان کے ٹکٹوں کے انتخاب کے حوالے سے یا پھر ٹکٹوں پر حتمی رائے دینے کے حوالے سے کسی فیصلے پر پہنچنے کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ ان دونوں کا حق ہے کہ آپس میں ملاقات کر سکے، مشاورت کر سکے۔ عدالت نے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت ان کا بنیادی حق ہے۔ انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ سابق اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیں، اور نگراں حکومت آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ غیر جانبدار نہیں ہے؟ اتنی تو غیر جانبدار چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا اپنی غیر جانبداری کا ثبوت دے؟ نگراں حکومت کوئی کسی سے کچھ بھی انتقامی کارروائی نہیں کر رہی۔ نگراں حکومت نے کبھی بھی کسی کو اس انداز سے سیاسی وکٹم کے طور پر گرفتار نہیں کیا۔ نگراں حکومت نے کبھی بھی کسی کے خلاف استعمال ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ نگراں حکومت کے جو کام نہیں ہیں وہ بھی نگراں حکومت کر رہی ہے اس وقت، اور لیکن الیکشن کے معاملے میں تو کم از کم اس کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج تو عدالت نے بھی یہ بات دیکھیں، عدالتیں کب سے باتیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن کیا ہے نگراں حکومت کوئی عمل کوئی کچھ نگراں حکومت جو کہ خود غیر آئینی بن چکی ہے، وہ کیا عمل کرے گی آئینی کاموں پر؟ لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ ایٹ لیسٹ دونوں کو ملاقات کرنے کا عمران خان صاحب سے ملاقات، اور اب یہ اس میں ہوگا کہ 700 جو نشستیں ہیں صوبائی اور قومی کو ملا کر، ان میں انتخاب لڑنے کے جو امیدواران ہیں ان کے لیے جو نام ہیں وہ فائنل کیے جائیں گے، مشاورت ہوگی، غور و خوض ہوگا، عمران خان صاحب بتائیں گے کہ یہ اور کافی ایسے امیدواران ہیں اس وقت جو کہ پہلی مرتبہ انتخاب لڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے امیدوار، بہت سے سیاستدان اس وقت گراؤنڈ پر نہیں ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے چہرے ہیں جن سے عمران خان صاحب شاید شناسا نہ ہوں، اور گوہر خان صاحب انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے جا کر کام آئیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور پیغام بھیجا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور یہ انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے بھیجا، اور ان کے وکلاء نے جب ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر سے، یہ بات زاہد گشکوری صاحب نے بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو بتایا کہ آپ ایک کام کریں، آپ ڈٹے رہیں، ہم جو بیانات دیتے تھے نا آپ کے لیے وہ تو سیاسی بیانات تھے، آپ اپنے عہدے پر رہیں، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کیونکہ استعفے اور استعفیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی استعفیٰ دے دیں آپ، اور کیونکہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا اپنے وکلاء کے ذریعے، کیونکہ یہ سچویشن خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں خان صاحب کی ان کو چوز کس نے کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی یہ آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں جو چیز سوٹ کرتی ہے نا سیاستدانوں کو، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تب اپنا اسٹینڈ لیتے ہیں، وہ اس وقت اس کو اصول مانتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے ظاہر روح گردانی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سیاستدانوں کا ایک کھیل ہے، وہ چلتا رہتا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
ایک اور خبر جس کے بارے میں تہمینہ دولتانہ صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ ان کا ایک جھگڑا ہوا، جو کہ پہلے تو ایک چپقلش، پھر لڑائی، پھر جھگڑا، پھر اس کے بعد یہ والا نتیجہ جو نکلا ہے. پہلے ہوا یہ کہ میں سنم جاوید کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ اور تہمینہ دولتانہ، کیونکہ سنم جاوید اور مریم نواز صاحبہ کا جو لڑائیوں جھگڑوں والا ایک چلتا آ رہا ہے نا، لیکن یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی کسی اور کے ساتھ ہے لڑائی. بالکل. اچھا، ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ تھا، اس کا اجلاس جاری تھا، اور اس میں مریم نواز صاحبہ اور جو دیگر امیدواران تھے، مریم نواز صاحبہ چونکہ پارٹی کی اس وقت ایسا ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں اس وقت کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو 2 ٹکٹ کیوں جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جہاں جائیں گی مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گی، اور یہ ایسے ہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینج آف اسٹریٹجی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو این اے کا ٹکٹ دے کر، یا پھر ٹکٹ تو ان کے پاس کون روک سکتا ہے ان کے علاوہ، تو مریم نواز صاحبہ کو ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا امیدوار بنا دیا جائے. یہ بھی اس وقت باتیں گردش کر رہی ہیں. بہرحال لیکن وزیر اعظم تو نواز شریف ہیں، جس طرح وہ دلوں کے وزیر اعظم ہے نا وہ تو. اور دیکھیے، تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کی جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ نہیں دہرائیں گی، کیونکہ باقی جو امیدواران تھے اکثر علاقوں کی باتیں کر رہے تھے، تو مریم نواز صاحبہ نے ان کو پیشگی اطلاع دی کہ ایسا تو بالکل نہیں ہونے والا. ڈسکلیمر دے دیا. دولتانہ صاحبہ نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ تہمینہ دولتانہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پارٹی کے لیے میری خدمات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تمام تر معاملات، اور انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں کیا؟ میں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ میں بات کروں گی اس میں میرا علاقہ شامل ہی نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو سیاستدان کسی نہ کسی دھرتی پر، کسی نہ کسی زمین پر تو رہتا ہوگا نا، تو وہ اس علاقے میں پارٹی کے لیے ترقی کی بات کرے گا. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مریخ سے کوئی آئے اور کہے کہ صاحب میں نے وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ اپنے علاقے کی ظاہر بات کریں گی. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو چپ کروایا اور کہا کہ چپ، ایسے اشارے سے، اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ اور یہ والا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تہمینہ دولتانہ صاحبہ چونکہ خواہش مند تھیں این اے سے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی سے الیکشن لڑنے کی، لیکن پارٹی نے صوبائی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کے لیے ان میں ان کو کر دیا نامزد. یعنی اب وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور مخصوص نشستوں کے لیے؟ دیکھیے ہاں، ایسے ہو سکتا ہے الیکشن نہیں لڑ پائیں گی. ہوگا یہ کیونکہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ صوبائی اسمبلی پر تو جمع ہی نہیں ہوئے، تو صوبائی والا الیکشن وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گی، اور پارٹی ہو سکتا ہے ان کو دے دے صوبائی اسمبلی میں کوئی بھی مخصوص نشست خواتین کے لیے، جو اکثر ہوتی ہے خواتین اور اقلیتوں کے لیے، تو ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی قرۂ فعال نکل آئے. باقی وہ الیکشن نہیں لڑیں گی. اور کچھ لوگ اس کو ایسے بھی گردان رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سے لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ والا سلسلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.